Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، آئیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں، آئیے انجیل کی طرف چلتے ہیں۔ عبرانیوں باب 13 آیت 20 اور 21۔ مجھے روح کی باتیں ملتی ہیں۔ وضاحت کرنے کے لیے میرے والد کیا سمجھانے کے لیے آدھا اور امن کا خدا جو مردوں میں سے جی الفاٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیڑوں کا عظیم چرواہا ابدی عہد کے خون سے دیکھو امن کا خدا جو پردے کو زندہ کرتا ہے ناصرت کا عیسیٰ، یعنی وہ امن کا خدا اس پردے کے اندر تھا اور اس کے ساتھ مر گیا، اور پھر خدا خود اس پردے میں اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے انجیلی بشارت کے خیال میں دو ہیں، کہتے ہیں باپ بیٹا، اور جزوی طور پر ان کی ایک خاص منطق ہے، لیکن یہ ایک ہے کیونکہ خدا ہمیشہ سے ایک ہے۔ در حقیقت یسوع ناصری نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ تم ایک ہو جاؤ جیسا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، کیونکہ وہ ایک ہے۔ لیکن خدا جب وہ پردے میں داخل ہوتا ہے، پردہ یہ ایک طرف نظر آتا ہے لیکن جو وہاں ہے وہ خدا ہے۔ دیکھو، اور یہ کہتا ہے کہ مسیح کمزوری میں مصلوب ہوا، اقتدار میں نہیں، یعنی وہ کمزور آدمی تھا، اور اگرچہ اس نے قانون کو پورا کیا، بعض اوقات وہ بعض جگہوں پر جاتا تھا، وہ کمزوری میں مصلوب ہوا، ہر طرح سے آزمایا گیا۔ اب اندر والے کے پاس ساری طاقت تھی، مگر وہ طاقت، نوٹ کریں کہ یہ کہتا ہے اس طاقت کے ساتھ جو ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، کیونکہ جب خدا پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو یہ خود کو تقریباً کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تصور کریں خدا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کیا جوس لوئس خدا ہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نقاب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان حدود کے ساتھ جو کسی کے پاس ہے۔ لیکن یہ یہاں کہتا ہے کہ وہ ابدی عہد کے خون کے ذریعے بھیڑوں کا عظیم چرواہا ہے۔ اب دیکھو کیا کہتا ہے، ہر اچھے کام میں آپ کو قابل بنائے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کر سکو۔ آپ کو فٹ بنائیں ہر اچھے کام میں تاکہ تم اس کی مرضی پوری کر سکو۔ اور دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تم میں کر رہا ہے، یعنی یہ تم نہیں ہو۔ اب میں وہ کام کرتے ہیں جو اس کی نظر میں خوشنما ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی ابدالآباد جلال ہو۔ آمین۔ آیت 22۔ میں اب سے التجا کرتا ہوں کہ بھائیو، کہ تم نصیحت کے لفظ کو برداشت کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مختصر طور پر لکھا ہے۔ ارے میں تو کہہ رہا تھا لیکن کیوں؟ یہ بہت اچھا سودا ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے دیکھو نصیحت کے اس لفظ کو برداشت کرو۔ نصیحت کا مطلب ہے ڈانٹنا، ایک انتباہ۔ پھر کوئی کہتا ہے لیکن آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پال؟ اگر میں نے سب سے بہتر سنا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں تو وہ اب میں کیا کر رہا ہے؟ اور اس نے مجھے سوچنا چھوڑ دیا، وجہ کے بارے میں سوچا، کیونکہ جیسا کہ میں اس پردے میں رہتا ہوں مجھے سیکھنا ہے، اور مجھے آپ کے لیے سیکھنا ہے، یعنی میں سیکھتا ہوں، میں دکھ اٹھاتا ہوں، اور اس تسلی کے ساتھ جس سے مجھے تسلی ملتی ہے میں تسلی دیتا ہوں۔ لیکن پھر ایسے وقت آتے ہیں جب روح مجھے اس طرح کی آیات دیتی ہے، لیکن تب میں نے دوسرا نہیں پڑھا تھا، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اب میں بناتا ہوں۔ ارے یہ آسان ہے، یہ میں نہیں ہوں، وہ اب میں یہ کر رہا ہے۔ لیکن پھر پولس کہتا ہے اس نصیحت کو برداشت کریں۔ پھر میں نے وہی پڑھا، کرنتھیوں کے دوسرے خط میں 3:5۔ دیکھو یہ کیا کہتا ہے،
ایسا نہیں کہ ہم اپنے طور پر اہل ہیں کسی چیز کو اپنی طرف سے سمجھنا، لیکن یہ کہ ہماری قابلیت خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے ہمیں وزیر بھی بنایا۔ ایک نئے معاہدے کا خط کا نہیں بلکہ روح کا، کیونکہ خط معلومات کو مار ڈالتا ہے لیکن روح زندگی دیتی ہے۔ خیر، پھر میں نے سوچنا شروع کیا۔ میں سن رہا تھا، سسٹم کا پروگرام دیکھ رہا تھا جہاں پادری نے کہا اگر آپ کوئی منصوبہ نہیں بناتے تو خدا اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا، یہ اس سے کیسے موازنہ کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے آج کے پادری جو غیر مختون کی خوشخبری کو نہیں جانتے، چونکہ وہ اسے نہیں جانتے، تمام پادریوں، تمام نام نہاد عیسائیوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور خدا کے لیے ان کے لیے کام کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ مثال کے طور پر جسے قوت ارادی کہتے ہیں، آپ کے پاس قوت ارادی ہونی چاہیے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، لیکن میرا حصہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اسے قابل قدر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اور وہ کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک منصوبہ بنانے کی تجویز کرنی ہوگی، اور پھر آپ اپنی بیوی سے بات کریں اور اسے بتائیں، ٹھیک ہے، ہم ہر مہینے اتنے پیسے بچائیں گے، کتنا وقت لگے گا؟ ٹھیک ہے، 7 سالوں میں شاید ہم ڈپازٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ وہ منصوبہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خدا اس منصوبے کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اسے ہر روز اپنے ساتھی کی تعریف کرنے کا موقع دیں، اپنی بیوی کو حوصلہ افزائی کا ایک لفظ دیں، کچھ تلاش کریں جو اس نے اچھا کیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں کچھ کہیں، ارے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کیونکہ یہ وہ عمل ہے جن سے کوئی گزرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نیو انگلینڈ ایونجلسٹک ایسوسی ایشن کے لیے کام کیا تھا، میں ایک انجیلی بشارت دیتا تھا اور میں ان کی کانفرنسوں میں جاتا تھا۔ پھر لیڈر کہے گا کہ ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 168۔ اب اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ ان 168 گھنٹوں میں سے کتنے سوتے ہیں؟ 7 دن 7 گنا 8 56۔ آپ کے پاس کتنے گھنٹے باقی ہے؟ 100 کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ بہت سارے گھنٹے، اور آپ اس وقت تک گھنٹوں کو کم کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ فائدہ کا منصوبہ نہ بنائیں۔ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس 168 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہفتے میں کتنے گھنٹے رب کے لیے وقف کرتے ہیں؟ اور وہاں آپ جرم میں پڑ جاتے ہیں۔ اوہ، تو ان 168 میں سے آپ رب کو 8 گھنٹے نہیں دے سکتے۔ اوہ، اور پھر اگر آپ اسے بدھ کو 2 گھنٹے اور اتوار کو 2 گھنٹے دیتے ہیں تو یہ 4 گھنٹے ہے اور آپ کے پاس 4 گھنٹے باقی ہے۔ تو باقی 4، ٹھیک ہے، اب کہنے کے لیے ایک الماری میں جائیں، El میرے والد کو برکت دیں، میری ماں کو برکت دیں، میرے چچا کو برکت دیں، میرے کزن کو برکت دیں، کار کو برکت دیں، کتے کو برکت دیں، بلی کو برکت دیں، کیونکہ آپ رب کو 8 گھنٹے دینے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے میں اس میں تھوڑا سا پڑ گیا، حالانکہ میں ہمیشہ سے باغی تھا، لیکن چونکہ یہ وہاں تھا اس لیے اس کی آڑ میں تھا۔ اور اب جو کچھ پادری اور آپ کا رہنما آپ کو بتاتا ہے، اس پر آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ اس لیڈر سے وصول کرتے ہیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ نہیں جانتے تو آپ کو اس کے لیے عرض کرنا ہوگا، اور اسے ہیومنزم کہتے ہیں، یعنی اپنے حصے کا کام کرنا۔ اب پولیس یہاں کہتا ہے، دیکھو یہ وہی ہے جو وہ تم میں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور آپ کا مقابلہ آپ کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں دیوالیہ ہو گیا ہوں۔ یقیناً گوشت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جسم کا دماغ خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے، لہٰذا آپ کو نتیجے پر پہنچنا ہوگا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ تم میں کام کر رہا ہے اور تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ہر اچھے کام کے لیے لیس کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نجات کے لیے موزوں ہوں، لیکن پھر مجھے اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر اچھا کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور ہم عہد کو جانتے ہیں، زندگی میں راج کرنا سب ٹھیک ہے، میرے ساتھ فرشتے، اور تم اس طرح اقرار کرتے ہو۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور تم پرسکون ہو، لیکن
خیال یہ ہے کہ ایک عمل ہے اب میں یہ کرنا۔ اب آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آیا۔ میں ایک اسائنمنٹ کے بیچ میں تھا، ہوم ورک کر رہا تھا، جیسے بچے سکول سے گھر آتے ہی کہتے ہیں ماں میری مدد کریں، مجھے یہ نہیں معلوم۔ تو میں اپنے حواس کو ورزش کر رہا تھا، انہیں ورزش دے رہا تھا۔ لیکن پھر رب نے کہا اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو پرکھو، تم کس طرح کام کرتے ہو۔ تو تو میں نے اسے اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیا۔ خادی مجھے کہاں رکھتا ہے کہ میں اس میں کروں؟ خوشگوار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، خداوند میں جو جانتا ہوں وہ غیر مختون کی خوشخبری ہے۔ اور غیر مختون کی خوشخبری کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے۔ خوشخبری خدا کی قدرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ طاقت کیسے کام کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ طاقت کام کرتی ہے جب میں اقرار کرتا ہوں۔ اور جب آپ اقرار کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو کہاں رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے فرشتہ کے احاطہ سے پہلے وہ اداکاری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ ہے جسے آپ کی زندگی میں تفویض کیا گیا ہے۔ وہ وہی ہے جو آپ کو لے جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جب میں اپنے ذاتی منصوبوں کو انجام دیتا ہوں تو فرشتہ اس حقیقت کا احترام نہیں کرتا کہ میں ہی یسوع مسیح ہوں۔ تو مثال کے طور پر تم جانتے ہو کہ اب تم اس میں نہیں رہ سکتے کہ اگر چرواہا مجھے دیکھ لے اس نے مجھے دیکھا۔ آپ وہاں چھپ سکتے ہیں جہاں کوئی وزارت نہیں ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا فرشتہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تو وہ فرشتہ حسد کرتا ہے۔ اور چونکہ فرشتہ حسد کرتا ہے جب آپ اس کے پیرامیٹر سے باہر قدم رکھتے ہیں جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کو ایک مسئلہ ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میرے لیے اچھا نہیں رہا۔ جب میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو آن لائن نہیں ہوتا ہے، میری زندگی کے لیے پہلے سے تیار کردہ کاموں کے ساتھ، میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں۔ یہ قانون پسندی کی طرح لگتا ہے پادری۔ کیا یہ ہمیں ڈرانے والا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ قانونیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ خوفناک ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ رب کے خوف میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ لہذا اب جو چاہیں اسکیم نہ کریں کریں۔ یہ ایک مدد ہے، لیکن خیال وہی ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھو۔ میں نے یہ سب لطف اٹھایا ہے۔ دیکھو، اس کے بارے میں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ فرشتہ ہے کہ وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ اب وہ آپ کا کیس سننے جا رہا ہے کیونکہ آپ کے سامعین اس کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامعین کیوں ہیں؟ جب آپ کو ضرورت ہو تو سننا۔ جب آپ کو خوشحالی کی ضرورت ہو تو سننا۔ سننا کب ہے؟ کیسے؟ پیشگی کام۔ اس کے ساتھ آپ کے سامعین ہوتے ہیں، لیکن سامعین ہوتے ہیں جب آپ ان کاموں سے باہر قدم رکھتے ہیں جو اس کے پاس آپ کے لیے ہے۔ اور وہ آپ کے کیس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہ اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرنا جانتے ہیں۔ وہ آپ کی دیکھ بھال کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی تمہاری چالیں تمہارے فرشتے سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے چھپ سکتے ہیں، اور آپ کا بھائی اور آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی گرل فرینڈ، لیکن تم اس فرشتے سے نہیں بچ سکتے کیونکہ آپ اپنی ملکیت نہیں ہیں۔ تم خدا کی ملکیت ہو۔ تو وہاں یہ آتا ہے، اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عبرانیوں باب 2۔ وہ کہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر زیادہ توجہ دیں جو ہم نے سنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں۔ تو آپ یہاں 10 15 20 سال تک فضل میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان لیکچرز کو اچھی طرح سے نہیں سنتے جو آپ نے سنے ہیں، تم پھسلنا شروع کرو۔ اور کتنا دردناک، ٹھیک ہے؟ ارے کیا آپ اتنے سالوں سے وہاں نہیں ہیں پھر بھی آپ اسکیٹ بورڈ پر ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سنو، کیونکہ اگر کلام فرشتوں کے ذریعے بولا جاتا ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، یہ خالص غلاف ہے۔ کیونکہ اگر فرشتوں کی معرفت کہی گئی بات پختہ ہو
اور ہر خطا اور نافرمانی کا صلہ ملے۔ اگر ہم اتنی بڑی نجات کو نظر انداز کر دیں تو ہم کیسے بچیں گے؟ ارے جی ہاں، آپ کی نجات شامل ہے۔ آپ کو پیشگی تیار کردہ کاموں کے ذریعے لے جائیں۔ آپ کے لیے سب کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہاں ہر ایک کے لیے پہلے سے کام تیار کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو باہر جانے اور گھومنے کی اجازت ہے۔ خیال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے جو چھوٹا سا راستہ اختیار کیا، اسے غور سے دیکھو تاکہ اسی صبر کے ساتھ واپس آ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ بہت پرجوش گاڑی چلاتے ہیں۔ ارے اور کال پر ہونے کے لیے میں نے کتنی لال بتی چلائی، مبارک۔ اور پھر اب بھول بلیا میں ہیں اور اب کہتے ہیں میں کھو گیا ہوں۔ خیال یہ ہے کیونکہ آپ فرار نہیں ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو منتخب اور پہلے سے مقرر کیا گیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں، کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انعام بہت بڑا ہے، اور جو پیار آپ کو دکھایا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے، اور پہلے سے تیار کردہ کام بہت زبردست ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جوش کے ساتھ تڑپتا ہے۔ جو اپنے آپ کو خداوند سے ملاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ اور پھر آپ کو بچایا گیا تھا۔ آپ کو بچایا گیا ہے چرچ۔ ارے اور میں اب بھی کچھ حالات سے بچ نہیں پایا ہوں، اور میں تصور کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ آ کر مجھے بتائیں، رسول، میں جانتا ہوں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن وہ چیزوں کو سخت کرتا ہے، وہ انہیں سخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رکو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ ڈھیلا ہے، یہاں ڈھیلے پیچ ہیں، داؤ کو سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ داؤ لگے ہوئے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ مجھے انہیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے انہیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ جس راستے سے تم بھٹک گئے وہ اچھی طرح سیکھو اور بڑی عاجزی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو دوبارہ واپس جانا پڑے، ٹکٹ دوبارہ خریدیں، پھر سے پیک کھولی، دوبارہ منتقل کریں، کہیں کہ ایسا نہیں تھا، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ خیال یہ ہے کہ آپ واپس جائیں اور اپنے پیروں کے لیے سیدھی راہیں بنائیں تاکہ لنگڑے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ یہی خیال ہے، اس کی قیمت جو بھی ہو۔ خیال یہ ہے کہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں اپنے فرشتے کے ساتھ۔ ارے میں سکون محسوس کرتا ہوں، میں ہلکا محسوس کرتا ہوں، میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ راستہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر اب دوبارہ طاقت حاصل کرتے ہیں، اب بہتر محسوس کرتے ہیں، اب زیادہ روشن خیال محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ باڈی لینگویج ہے، باڈی لینگویج ہے۔ جب آپ آن لائن نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے بال بھی آپ کے بارے میں بولتے ہیں۔ بس اس نجات سے بچنا نقصان ہے۔ ہم کیسے بچیں گے؟ کوئی فرار نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات ہے اعتراف کو روکنا۔ اب نوٹس یہ زیادہ واضح اور زیادہ دباؤ بن رہا ہے۔ خیال ہے، دیکھو، سوچنا شروع کرو۔ اگر مقابلہ آپ کی طرف سے نہیں آتا ہے اور وہ آپ میں کر رہا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہر اچھے کام کے لیے اہل بنانے کے لیے، اس کی مرضی کر رہا ہے۔ آپ کو جس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے وہ فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو مجھ پر نظر رکھے، مجھے تفویض کیا جائے، میری نگرانی کرے، اور میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ مجھے خبردار کرتے ہیں۔ اور آپ کو اس میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر آپ داخل نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو خبردار کیا۔ یہ کہتا ہے عہد کے خون سے تمہیں خون کی قیمت سے خریدا گیا ہے، اور اب آپ اپنے آپ سے تعلق نہیں رکھتے۔ در حقیقت آپ کو خرید کر ایمان کے گھرانے میں اپنایا گیا تھا کہ یہ تو تم کہاں سے آ گئے؟ دوبارہ سوچیں اور راستہ تلاش کریں، ایسا کچھ لگائیں۔ ارے یہ ٹوٹنا کہاں سے شروع ہوا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ نہیں کر سکتے۔
لیکن جب آپ کے پاس وقت ہو، چاہے وہ چھوٹی کشتی پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گلی پیٹ کے ساتھ ہو، چاہے کاغذات کے بغیر کاغذات کے ساتھ، آپ کو ہونا پڑے گا جہاں خدا چاہتا ہے کہ تم ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو جلدی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ اگر آپ 1-2 سالوں میں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو 1-2 سالوں میں وہاں پہنچ جائیں، اور اگر آپ آج رات وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آج رات اسے ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ اسے 2 ہفتوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج رات ٹھیک کر لیں۔ خیال یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھو، ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، سارا ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ مخصوص تھا۔ پھر وہ استدلال کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، ارے اپنی مدد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ سارا بانجھ ہے، بوڑھی ہے، میں آپ کو بچہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور یہیں سے غلطیوں کا آغاز ہوا۔ تو جو خدا آپ کو بتاتا ہے، جی ہاں، انجیل، اسی لیے غیر مختونوہے کی خوشخبری روئے زمین پر سب سے طاقتور خوشخبری ہے، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو فرشتوں کو متحرک کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا انجیلی بشارت کا نظام جو ہم پر تنقید کرتا ہے، وہ تمام لوگ یتیم ہیں، وہ دیوالیہ ہیں، کیونکہ وہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے چاہے وہ چنے گئے ہوں۔ آپ کو منتخب کیا جا سکتا ہے، اگر اپنا مختون کی خوشخبری میں نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس لیے وہ سب چرواہے ہمیں نہیں سمجھتے، وہ لوگ ہمیں نہیں سمجھتے۔ جب ہم یہاں واضح طور پر بات کرتے ہیں، یہ بہت واضح ہے کہ ہم بائبل کی آیات کے ساتھ بات کرتے ہیں، مزید یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس فرشتوں کی خدمت نہیں ہے اور ان کا جسم کمزور ہے، وہ اہل نہیں ہیں، اگرچہ وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اور فرشتہ مرضی کے ساتھ ساتھ عمل پیدا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ انہیں اچھے کاموں میں حصہ لینے کے قابل نہیں بناتا ہے، تو وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ اور میں ہمارے لیے فرشتے ہیں، اور اگر ہم عہد کی فرمانبرداری میں چلتے ہیں تو ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہوگا۔ مبارک لوگ، چرچ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ خدا ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہم سب اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، کچھ تکلیف دے، کچھ بعد میں، کچھ پہلے، اور مختلف اوقات میں۔ اور ہم کبھی کبھی پیارے بھائیوں کو بہت ساری آزمائشوں اور بہت سے حالات بہنوں کو تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خدا کے اس مطالبے کی وجہ کہ ہمیں جسم کے مطابق نہ جانا جائے۔ ہم گوشت جانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر ایک کا برتاؤ بہت مختلف ہے، مختلف اوقات میں، اور کبھی کبھی جسے آپ سب سے مضبوط دیکھتے ہیں آپ اس وقت نیچے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، پولس نے کہا مجھے یقین ہے کہ جو کام شروع کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے کیسے ختم کرنا ہے، لیکن آئیے ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس کے بجائے آئیے وہ محبت دکھائیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، در حقیقت غور کریں کہ یسوع ناصری نے خود اپنے وقت میں کہا تھا، دیکھو اس میں اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو وہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جھوٹی انجیل والے نظام میں آپ کبھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پائیں گے؟ وہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے بجائے ہمیں فرمانبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ رہنے کی عادت ہے۔ آپ صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور پھر اب رب آپ کو ایک وزارت میں لے جاتا ہے اور آپ کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی آپ اسکیم بناتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا احساس کیے بغیر کام کرتے ہیں۔ آپ کچھ ایسی سازش کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے، لیکن آپ کو بعد میں ہی اس کا احساس ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ میں تھا، میں ہی قصوروار تھا، میں غلط ہوں، کیونکہ آپ اتنے آلودہ ہیں کہ جب کہ خدا ان آلودگیوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے، آئیے اپنے آپ کو جسم اور روح کی تمام آلودگیوں سے پاک کریں، کیونکہ ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سی آلودگیوں کے ساتھ آتے ہیں، بہت سی روایتوں سے، بیمار والدین، دادی دادا، خاندانی رسم و رواج سے جو ہم اپناتے ہیں۔ اسی طرح میری ماں نے مجھے سکھایا، اسی طرح میرے والد نے مجھے سکھایا۔
لیکن جب آپ غیر مختون کی انجیل پر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں والد اور ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں اہم بات یہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ ہمارے لیے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، نہ کہ خود کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ صبر کریں۔